تو ایک دن مجھے ایک استاد نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد ایوب. تو مجھے کہا کہ تو حضرت ایوب پہ نہیں گیا، تو ڈکٹیٹر ایوب پہ گیا. تو میں کبھی کبھی آمرانہ حکم چلاتا ہوں، تو پہلا آمرانہ حکم میرا چل رہا ہے آج کی اس شاندار تقریب میں ڈاکٹر ناظر محمود پہ. حالانکہ وہ جہاں بات کرنے کے لیے مدعو تھے، لیکن چونکہ میرے سامنے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں اور میں خوش نصیب بھی ہوں، میں انہیں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آ کر ان دوستوں سے کچھ نہ کچھ باتیں کریں. جناب ناظر محمود. السلام علیکم. شکریہ. اور یہ آپ نے جیسے زیادتی کی ہے کیونکہ میں مقررین میں تھا بھی نہیں اور میں ذہنی طور سے تیار بھی نہیں ہوں کہ مجھے کیا بولنا ہے. آپ نے اچانک مجھے بلا لیا، لیکن کیونکہ آپ نے مجھے حکم عامرانہ ایوبانہ حکم دے دیا ہے تو دو چار باتیں جو ذہن میں آئیں گی وہ ہو سکتا ہے کچھ بے ربط سی ہوں. مرزا صاحب پہ ہی بات کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں ہم جو یہاں پر موجود ہیں جن میں ظاہر ہے کچھ نوجوان بھی شامل ہیں، نوجوان کم ہیں، جن کے بعد ہم لوگ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو دو چیز باتیں جو میں مرزا خلیق ایک سے سیکھی ہیں یا سیکھی جا سکتی ہیں یا ان جیسی عظیم شخصیات سے سیکھی جا سکتی ہیں، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بات تو سب سے پہلے یہ کہ یعنی کس طرح اپنے ایک نئے وطن کو اپنا وطن بنایا جاتا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ سندھ کے پس منظر میں یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لوگ یہاں دوسرے علاقوں سے آتے ہیں وہ جو ایک علیحدگی کا یا ایک ہجرت کا تمغہ اپنے سینے پہ سجائے پھرتے ہیں، اس کو کس طرح سے الگ کیا جاتا ہے اور کس طرح زمین سے جڑا جاتا ہے. سب سے پہلا لیسن تو یہ ہے کہ ان کے پورے خاندان میں قدیم بیر صاحب نے انتقال ہے. ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس خطے کو اپنایا، سندھ کو اپنی دھرتی مانا، سندھی زبان سیکھی، نہ صرف یہ کہ سندھی زبان سیکھی بلکہ سندھی زبان میں جو جتنا کچھ کنٹریبیوشن انہوں نے کیا شاید ہی کوئی کسی اور نے اتنا کنٹریبیوٹ کیا اور جتنا انہوں نے اور ان کے خاندان نے کیا. دوسرا لیسن ان سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی جو ڈائیورسٹی ہے، یعنی جو جس کو تنوع کہتے ہیں آپ، ان کی شخصیت کی رنگا رنگی کہتے ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سماجی علوم میں یا ادب میں، تاریخ میں، شاعری میں آپ سنگل ٹریک مائنڈ ہو کر نہیں چل سکتے. آپ کو بہت سارے علوم پر عبور حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے. تو خلیق بیگ صاحب سے میں جو دوسرا لیسن سیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان کی جو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ تھی، ملٹی ڈسپلنری اپروچ تھی کہ بیک وقت ان کو ادب پر، تاریخ پر، فلسفے پر اور جو کچھ اس وقت بین الاقوامی طور پہ ہو رہا تھا اس پر مکمل نہ صرف عبور تھا بلکہ ان چیزوں پر انہوں نے اتنی مہارت حاصل کی کہ اس میں یہ کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوئے. تیسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پائنیرنگ کام کی. پائنیرنگ کام مطلب ظاہر ہے کہ فضیلت نوبل کو ہی آپ دیکھ لیجیے کہ جو کام یہ کر گئے اس سے پہلے شاید ہی کوئی لکھنے والا ایسا تھا. حالانکہ سندھ میں لکھا بہت کیا، کم از کم سینکڑوں سال کی تاریخ ہے سندھی ادب کی اور جس میں سینکڑوں کتابیں ان سے پہلے بھی لکھی گئی. لیکن ان کا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ کچھ انہوں نے پائنیرنگ کام کیے جو ان سے پہلے نہیں تھے. بین الاقوامی ادب کو سندھی میں منتقل کرنا ہو یا جو دوسرے ادب کی چیزوں کا سے چیزیں اخذ کر کے اس کو دوبارہ سے سندھی میں لکھنا ہو، وہ انہوں نے لکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب کو نہ صرف یاد رکھنی چاہیے بلکہ ان کو ان سے سیکھنا چاہیے. اور ان کے یعنی ویسے ہے تو بات روایتی سی کہ نقش قدم پر چلنا تو پرانی بات ہے، لیکن بہرحال ان سے بہت سی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں جو ہمیں اپنی شخصیت کا حصہ بنائی جانی چاہیے. آئی ایم سوری، مجھے چونکہ اچانک بلایا تھا اس لیے میں اتنا تیار نہیں ہوں کہ تفصیل سے بات کر سکوں. میں جسٹس نہیں کر سکتا کیونکہ کل اگر مجھے پہلے بتا دیا جاتا، آپ کہہ دیتے تو شاید کچھ سوچ کر آتا تو مزید کچھ بات کر سکتا تھا. لیکن ابھی اس وقت جو کچھ میں نے سوچا وہ آپ سے شیئر کیا. بہت شکریہ.